اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو اہلا و سہلا مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، اور اللہ ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حق دکھائیں اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دکھائیں اور ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیو، اپنے لیسن کے آغاز سے پہلے ایک بہت ہی اچھی بات کہ جو طالب علم ہوتے ہیں، جو طلباء ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سورہ فاتر کی آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن دیکھیں گواہی دے رہا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے، اصطفینا من عبادنا، جن کو اللہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے لاڈلے بندے تھے، اللہ کے پیارے بندے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دین کا علم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے لیے اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا مقام دنیا میں بھی بلند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بلند فرماتے ہیں۔ یہ عزتوں والی کتاب ہے، دنیا میں بھی عزتیں دیتی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نہ صرف قرآن پاک اس طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جس طرح سے جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو سکھایا، اور سیکھنے کے بعد جب ہم عربی لہجہ سیکھ جائیں تو ساتھیوں اس کے بعد ہمارا سیکنڈ سٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ آئے، ہمیں فہم آئے، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی، قرآن پاک کو، اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 50، تو نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ نرمی سے زبان کی نوک سامنے والے دو دانت ثنایا اولیہ جنہیں بولتے ہیں ان کے کناروں سے ٹکرائے گی، سا زال دعا نرمی والے حروف وہاں سے ادا ہوگا۔ وَإِذْ فرق را کو پر پڑھیں گے، قاف میں ڈبل آواز آئے گی، ڈبل ساؤنڈ آئے گی، نا فرقنا بکم البحر، بکم البحر، بی بازر بی بے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بازر بی، بکم البحر، بحر ہا کی ساؤنڈ آئے گی وسط حلق، را کو پر پڑھیں گے، را کے پر زبر آتی ہے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، اور پیش آتی ہے تو پر پڑھا جاتا ہے، زیر کی صورت میں باریک ہوتا ہے۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، بند مٹھی کر کے ایک انگلی کھلتے ہوئے جتنی دیر لگتی ہے ایک الف اتنا ہی ہوتا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ ایسے نہیں کریں گے، آلَ فرعون نا نہیں، نون زبر الف نہ ہوتا ہے، نون زبر نہ۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ دعا کو پر پڑھیں گے، وہی سا زال اور دعا کا مخرج ہے کہ دعا کو پر کر کے پڑھتے ہیں، رون۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ تو ساتھی یہ ہے آج کا لیسن آپ کا، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے سننا ہے تاکہ ہم بھی قرآن پاک کے وارثین میں شامل ہو سکیں، کتاب کے وارث میں شامل ہو سکیں، آمین۔ تو ساتھیوں اب قرآنی قاعدہ، اور قرآنی قاعدے میں ہم پڑھ رہے تھے تنوین اور مشق، تنوین دو زیر کی مشق ہم کر رہے ہیں۔ ابھی ہماری لاسٹ والی جو 2 لائنز تھی وہ ہماری رہتی تھی، وہ آج ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ 1 الف کے برابر نہیں، حرکات کو لمبا نہیں کرتے۔ حرکات کو لمبا کریں گے تو یہ حرام غلطی ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں ایک زبر کو لمبا کرنے کی صورت میں 1 الف کا اضافہ، اور پیش کو لمبا کرنے کی صورت میں واو ساکن کا اضافہ، اور زیر کو لمبا کرنے کی صورت میں ہم یا ساکن کا اضافہ کرتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زیر فی، حمزہ زبر ا، فی ا، تا 2 زیر تن، فی اتن، سین زبر سا، فا زبر فا، سا فا، را زبر را، سا فا را، را کو پر، تا 2 زیر تن، سفارتن، سین میں باریک سیٹی کی آواز، سیٹی والے حروف یاد رکھیے، سین صاد ز، با زبر با، شین زبر شا، باشا، را 2 زیرن، بشرن، میم زبر ما، ثا زبر ثا، مثا، لام 2 زیر لن، مثلن، قاف زبر قا، دال زبر دا، قاد، را 2 زیرن، قدرن، سین زبر سا، عین زبر ع، سع، تا 2 زیر تن، سعتن۔ اور اس تا کے میں اگر ہم وقف کریں گے تو یہ تا ہا میں بدل جاتا ہے، اور وقف کی صورت میں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سع، سع، ٹھیک ہو گیا۔ لام زیر لی، غین زبر غا، لی غا، دال 2 زیر دن، لی غدن، شین زبر شا، جیم زبر جا، شجا، را 2 زیرن، شجرن۔ زیر کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے، لیکن اگر یہاں وقف آئے گا تو کیسے پڑھیں گے؟ شجر، را کو پر پڑھیں گے، شجر، ٹھیک ہے۔ را زبر ذا، کاف زبر کا، ذکا، را 2 زیرن، ذکرن۔ اسی طرح اس میں وقف کریں گے تو ذکر، را کو پر، میم زبر ما، میم زبر ما، لام زبر لام۔ میجورٹی جو غلطی کرتے ہیں وہ حرکات کو لمبا کرتے ہیں، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ میم زبر ما نہیں کرنا، میم زبر ما کریں گے تو میم زبر الف ما ہوتا ہے، الف کا اضافہ ہو جائے گا۔ میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، کاف 2 زیر کن، ملکن، اور وقف کریں گے تو ملک، ٹھیک ہے، ملک، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے آج کا لیسن ہمارا، الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ تو ساتھیوں، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی مانند ہوتا ہے، تو اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، جو ہمارے لیے انشاءاللہ کام آئے گا اس وقت جب ہمارے پاس اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور ہمارے یہی اعمال، نامہ اعمال جو صدقہ جاریہ کے کام ہوں گے، اپنا نامہ اعمال تو بند ہو جائے گا اور ہمیں کام آئے گا، اور کہاں پہ؟ قبر میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں اتنی تاثیر پیدا کریں کہ ہم جسے کوئی اچھی بات بتائیں یا جسے قرآن کے بارے میں بتائیں یا قرآن کو کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں تو ان کے دلوں پر اثر کر جائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔